لے کے آنے والا سب سے افضل فرشتوں میں، اترنے والا کلام کتاب سب سے افضل، جس دل پہ اترا ہے پوری کائنات سے افضل، پوری کائنات اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سب سے افضل، اور آپ کا دل بھی سب سے افضل۔ آیا کیوں ہے لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا ہے اور روشنی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اٹھایا ہے۔ ساری کتابیں تھیں، کلام نہیں تھی، ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کلام بھی ہے اور کتاب بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے هذا کلام ربی، کہ قرآن مجید تو میرے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اس میں کلام میں آدمی کے جذبات ظاہر ہوتے ہیں۔ کوئی ہمیں لطیفہ سناتا ہے، ہم اس کے لطیفے کو سن کے ہنستے ہیں، تو لطیفے کی وجہ سے نہیں ہنستے، اس کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں جو ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے اس کے اور رونے کے جو آواز ہم لوگ ہیں وہ نہیں رلاتے، اس کے جذبات رلا لیتے ہیں۔ قرآن کہیں تو ایسی محبت ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، دل پست ہو جاتا ہے اور عاجز بن جاتا ہے آدمی، اندر شفقت پڑی رہتی ہے۔ اور پھر کہیں خوف جہنم کو ڈھونڈ لے گا تو طبیعت فوراً متاثر ہوتی ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ جہنم کا تذکرہ جب آتا ہے تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیا واضح فرما دیا ہے کہ نافرمانوں کے لیے وہ بڑا کرائی ہے جہنم، تابعداروں کو یہ جنت کے کیا کیا اللہ نے نعمتیں سنائی ہیں، اس سے طبیعت حشاش ہو جاتی ہے۔ اور کہیں اللہ اپنی بڑھائی بیان کرتا ہے تو دل کرتا ہے بولتے ہی جائیں کہ اس کلام کی ایسی تاثیر ہے۔ اللہ اکبر منہ سے نکلتا ہے، اللہ کی ذات جب اپنے آپ کو اللہ بیان کرتا ہے، اپنی طاقت، قدرت، لشکر، جاہ و جلال، اپنی عزت، بلندی، مقام، اپنی صفات، اپنی ذات کو جب اللہ قرآن میں کھولتا ہے تو انسان کا سینہ پھٹتا ہے کہ کیا ذات ہے جس سے میرا تعلق ہے۔ یہی قرآن کلام ہے، اور کلام میں میرے اللہ نے اپنے تمام جذبات ظاہر کر دیے ہیں۔ نیچے پڑھنے والوں کی مرضی ہے وہ سمجھ کے پڑھے یا بے سمجھ ہو کے پڑھے، لیکن اس کو کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو اجر سے خالی نہیں ہے۔ اس کو کوئی بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو تلاوت کر رہا ہے اور اس کو ایک اجر مل رہا ہے، اور اس کو کوئی حافظ حفظ کرتا ہے تو اس کو حافظ کا ٹائٹل ملتا ہے۔ اس کے علوم پہ کوئی محنت کرتا ہے تو اس کو عالم کہتے ہیں، اور اس کو مفسر کہہ دیتے ہیں۔ جب اس کی تفسیر پہ کوئی جاتا ہے نسبتیں بدلتی جاتی ہیں، اور اس کو جب کوئی پڑھتا ہے اچھے انداز سے تو پھر اس کو لفظ قاری کا لقب اور ٹائٹل مل جاتا ہے کہ اچھا قاری ہے، اچھا پڑھنے والا ہے، قرأت کرنے والا ہے۔ کتنی نسبتیں ہیں ایک کتاب کی وجہ سے انسانوں کے اندر کتنی تبدیلیاں آئیں، ان کے مقام میں تبدیلی آئی، اور ان کے رزق میں بھی برکت پڑ گئی ہے۔ قرآن جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں سب سے پہلے دروازہ جو کھلتا ہے وہ رزق کا کھلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کبھی دیکھے کوئی حافظ خودکشی کر جائے کہ ڈاکٹر کا مرد ہے، ڈاکٹر کی تو اچھی تنخواہ ہوتی ہے، پچھلے ماہ نشتر کے دو ڈاکٹروں نے خودکشی کر دی۔ کیوں؟ دین زندگی میں آتا ہے قرآن کے مطالعے سے، قرآن کو سمجھنے سے۔ اور اگر قرآن کا علم نہیں ہے تو ڈاکٹریٹ ہو یا انجینئرنگ ہو یا وکالت ہو یا کوئی اور علوم ہو، پیرٹ کی قسم راحت چین کبھی نہیں ملے گا۔ جب قرآن کا علم اندر اترے گا تو راحت ملے گی، اور قرآن کا علم وہ علم ہے جس پر آدمی عمل کرتا ہے۔
قرآن کا علم ایسا علم ہے جس پر آدمی عمل کرتا ہے اور اس پہ جسمانی طور پر بھی عمل کر کے زندگی گزارتا ہے، اور یہ اعمال اس کو آخرت میں بھی کام دیتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کی زندگی اور اس کی عزت اور اس کا رزق اور برکت اور خیر کا ذریعہ ہے۔ لہذا میرے بھائیو، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا اس کو بھی اپنا مقام ہے، اور جو بن سمجھے پڑھ لیتا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، اس کو بھی اس کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ لہٰذا قرآن سے ہم جڑ جائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہو، ایک آدمی بازار جاتا ہے، وہاں سے لاکھوں روپے کی لکڑی خریدتے ہیں کہ یہ لکڑی دو، ایسی دو، پھر اس میں وہ بڑے خوبصورت نقش و نگار کے لیے اور پینٹر فرنیچر والے کو بلاتے ہیں اور اس پہ محنت کراتا ہے اور لاکھوں روپے میں گھر کا ایک دروازہ تیار کرتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے لکڑی منگوائی جاتی ہے دروازے کے لیے۔ یہ میرے گھر کا دروازہ خوبصورت ہو، میرے لاؤن کا دروازہ خوبصورت ہو، میرے کمرے اور روم کا دروازہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس پہ کتنی محنت کرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن جب پوتا آتا ہے، جب کوئی بیٹا آتا ہے، جب کوئی بچہ آتا ہے تو ٹھوکر مار کے دروازہ کھولتا ہے۔ لاکھوں روپے لگے ہیں، لیکن دروازے کے ساتھ اس لکڑی کی نسبت ہوئی تو ٹھوکر مار کے اس کو کھولا جاتا ہے، قوم سے روکا جاتا ہے کہ اس کی نسبت صرف مٹی کے ساتھ ہوئی ہے، ایک دروازے کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور ادھر دیکھو، ایک قوم سے ٹہلی اور کیکر شیشم کی لکڑی ہوتی ہے، اور ایک بازار میں بچھایا جاتا ہے، کوئی ہلکی سی لکڑی دے کے اس میں کیکر میں ریل بنانا ہے، ریل بنانا ہے، تیپائی بنانی ہے جس پہ قرآن رکھنا ہے، تو اس تیپائی کی اس ریل کی کتنی عزت ہے، کھولنے سے پہلے اس کو بھی چوما جاتا ہے، اسے سینے سے لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ نسبت ہے جو قرآن سے جڑی ہے۔ تو یہ لکڑی آئی تو مفت تھی، لیکن عزیز ہو گئی ہے کہ جب تک یہ مکمل ختم نہیں ہوتی اس کو کسی اور مصارف میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ مسجد میں ہی رہے گی، اس پہ بچے ہی قرآن رکھیں گے اور قرآن سے ہی جوڑا جائے گا۔ اور ٹھوکر تو دور کی بات، پاؤں کرنا بھی اس کے لیے آدمی کے لیے عیب ہے کہ اس کی طرف پاؤں کیا جائے۔ یہ ہمارے خطبہ بعض اوقات میز میں قرآن مجید رکھ کے درس دے رہے تھے، میں کئی جگہ جاتا ہوں، وہ قرآن اوپر رکھا ہوتا ہے، نیچے میز کے جگہ ہوتی ہے اس پہ پاؤں رکھا ہوتا ہے۔ اگرچہ تھوڑی سی گنجائش اس میں موجود ہوگی، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن اوپر رکھ کے اسی لکڑی پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہے، نسبت تو جڑ گئی ہے، لیکن ہمارے خطبہ بیچارے ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر کے بیٹھا ہوں، اوپر قرآن رکھ دیا، ایک کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کی میرے ساتھ نسبت ہے۔ تو کیا نسبت ہے؟ کبھی کوئی اٹھاتا ہے، کبھی کوئی اٹھاتا ہے، اور کبھی بغیر وضو ہوتا ہے، کبھی ناپاک ہوتا ہے۔ ایک کپڑے کی نسبت قرآن کے خلاف بنا دیا جاتا ہے، اس کی نسبت قرآن سے ہوتی ہے، تو کوئی اس کپڑے کو بھی بغیر وضو چھونے کو تیار نہیں کرتا۔ یہ قرآن ہے، اس کی نسبت حاصل ہو چکی ہے۔ بھائیو، یہ تو چیزوں کی نسبت ہے۔ جب ایک مسلمان عورت مرد جب اس قرآن کو لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نسبت دیتا ہے کہ اس کے لیے جس دل میں قرآن ہوگا جہنم کی آگ اسے کبھی نہیں چھو سکتی، اور جس دل میں کچھ بھی نہیں ہے وہ کالبیت الخریب و ویران گھر کی طرح ہے۔ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، میرے نبی نے فرمایا جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر، وہ ویران قبرستان، اجڑا ہوا صحرا، جس صحرا میں جتنی بارش ہو اس میں کبھی پھول کلیاں نہیں اگ سکتی، جتنی بارش ہو اس میں کبھی اس پہ پھل پھول نہیں اگ سکتے، تو وہ ویران ہو چکے، نہ اس پہ کانٹے اگتے ہیں نہ اس پہ پھول اگتے ہیں۔ جس دل میں قرآن اتر آیا اس دل کے اندر محبت الہی اترتی ہے، اللہ کا عشق اترتا ہے، اللہ کا رسول کا عشق اترتا ہے، اس
دل میں پھر ایمان آتا ہے تو چراغ جلتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي إليه النور من يشاء. اللہ کا نور تو پوری کائنات میں ہے. اگر انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے, دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اور اوپر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اندر اترا ہوا ہے, ایمان آیا ہے, اوپر سے قرآن کا علم اترتا ہے تو چراغ جلتے ہیں. اور مصباح چراغ کو کہتے ہیں. اور یہ دل تب اثر لے گا جب اس دل کا آئینہ صاف ہوگا. اور دل عورت کا ہے اور دل مرد کا ہے. یہ روشن تب ہوگا, اس علم سے اثر تب لے گا جب اندر کی غلاظتوں سے پاک ہوگا. اندر کا گناہ, بغض, کینہ, نفرت, اندر میں دھوکہ, مسلمانوں کے لیے نفرت چھپائی ہوئی اور فریب اندر چھپائے ہوئے, ظلم و ستم اندر بٹھائے ہوئے, جب یہ سب اندر کے گناہ ہیں, جب یہ اندر ہیں تو پھر اندر کچھ نہیں ہوگا. جب یہ صاف ہو جائے گا, میری والدہ پتہ کیا کرتے تھے, ایک دور تھا جب لالٹین جلائی جاتی تھی, شیشے والی بتی کہتے تھے ہم اس کو, بتی اس کا شیشہ چمنی ہوتی ہے, اس کو امی جان شیشے کو نکالتی رات کو جب بجلی چلی جاتی. اب تو یو پی ایس آ گئے اور جنریٹر آ گئے اور وہ سولر پلیٹس آ گئی, اب تو اور انرجی سسٹم آ چکے ہیں. لیکن اس دور میں تیل ڈالا جاتا تھا اور اس کو کپاس روئی کی ایک وٹ بنائی جاتی, ایک دھاگا ملتا تھا بازار سے, وہ لگایا جاتا اندر, پھر شیشے کو امی جی نکال دیتی اور اس کو چمنی کو اندر اور باہر دونوں طرف سے صاف کرتی, پھر اس کو آگ لگاتی. وہ کیل لگا ہوا تھا ہمارے گھر میں دیوار کے ساتھ, اس کیل پہ وہ لٹکا دیتی, پورا سیزن روشن ہو جاتا. کہ جب وہ دھواں لگ جاتا تھا شیشے پہ تو اس کی روشنی آنا بند ہو جاتی تھی, جب صاف ہو جاتی تھی تو روشنی پھیلتی تھی. جب مسلمان اندر سے پاکیزہ ہو جائے گا اور اندر کی گناہ اس کے توبہ کے ساتھ دھو ڈالے گا اور عاجزی کے ساتھ اور اللہ کے سامنے ندامت کے آنسوں سے جب یہ اندر کے گناہوں کو دھو لے گا تو اس کا دل پاکیزہ ہو جائے گا. پھر اللہ کا نور اندر اترے گا, پھر کلام اندر اترے گا. اور اندر علوم جانے کے لیے 3 راستے ہیں, اگر وہ صحیح استعمال ہوتے ہیں تو اندر علم جاتا ہے, اگر وہ غلط استعمال ہوتے ہیں تو پاکیزہ علم ناپاک برتنوں میں کبھی نہیں جاتا. تم کبھی ناپاک برتن میں دودھ ڈالتے ہو, کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ یہ پاکیزہ ہے, پاکیزہ برتن میں دودھ ڈالا جاتا ہے. ایسے ہی دل کے برتن جب پاکیزہ ہوں گے تو اوپر سے اترنے والا علم, انزل لکم من السماء ماء, میرے بھائیو علم اس وقت بھی آسمان سے اتر رہا ہے. لینے والوں کی مرضی ہے, وہ دلوں کو صاف اور سیدھا رخ کر کے بیٹھے یا الٹا کر کے بیٹھے. جو دل جتنا متوجہ ہوتا ہے, جتنا پاکیزہ ہوتا ہے, اللہ پاک ہے اور اس کا علم بھی پاک ہے, اس کا رسول پاک ہے اور اس کے رسول کی احادیث اور علوم سارے پاک ہیں. وہ پاک دلوں میں اترتا ہے. اگر دل پاک نہیں ہے تو کبھی اس دل میں قرآن کا علم نہیں اترے گا, کبھی اس دل میں میرے نبی کی احادیث کا علم نہیں اترے گا. اور اگر یہ پاکیزہ ہیں تو پھر ہر قرآن کا ہر حرف, ہر آیت, ہر الفاظ اندر میں جوش پیدا کر دیتے ہیں, چونکہ قرآن اجمال کے ساتھ ہے اور اس کی تفسیر مفصل ہے, تفسیر لمبی چوڑی ہے. قرآن اجمالاً آیا ہے, چھوٹا سا الفاظ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر علوم چھپے ہوتے ہیں, سمندر چھپے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک رات ایک صحابی کے ساتھ بیٹھ کے بسم اللہ کو بولنے بیٹھ گئے اور بسم اللہ کی با کو شروع کیا, لفظ با, اس کے تراجم کو شروع کیا. ہماری الف با تا اس کا کوئی مطلب نہیں, ایسا بھی الف دیتے ہیں کہ سکول اس پڑھائی جاتے ہیں, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن عربی کے الف کا بھی مطلب ہے با.
बा का भी मतलब है, ता का भी मतलब है। हर हरूफ अपने अंदर समंदर छुपाए हुए हैं। तो लफ्ज़ से बा उसकी जो तफसीर शुरू की तो ऐसे बोलते गए, उन्हें खबर तक नहीं हुई कि वक्त क्या हुआ है, और लगे हुए हैं लफ्ज़ पाक की तफसीर चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई कि मस्जिद नबवी में मुअज्जिन ने चढ़कर मिंबर पे आज़ान दे दी। लफ्ज़ पाक अभी बाकी था। ये है कुरान, इल्म छुपे हुए हैं। हर रोज समझने वाले अपने अपने इल्म जब इस्तेमाल होते हैं अगर अंदर से शौक़ भूख के चली जाती हैं। कुरान तो चश्मा है, एक चश्मा नहीं, चश्मों से भरा हुआ है। मैं गिलगित की तरफ गया तो पहाड़ों से बास पहाड़ों पे 2, 3, 4 चश्मे इकट्ठे गिरते हैं, एक उधर से आबशार। वो मंजर बहुत खूबसूरत और याद में जाता था, दिल करता था देखते चले। हुस्न था, हुस्न और खूबसूरती। ऐसे कुरान के हर अल्फाज में चश्मे छुपे हुए हैं, आबशारें छुपी हुई हैं। ये वो आबशार है जिस दिल में उतर जाती है उसको भी पाक कर देती है। फसादत औदियत बिक़दरिहा, जब आसमान से पानी गिरता है तो आबशारें बनती है, और वो नीचे सारे नदी नाले सब पाकीज़ा हो जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। कुरान की आबशार जिस दिल पे उतरती है उस दिल के अंदर सारी गंदगियां भगा देती है, सब गुनाह बह जाते हैं और इंसान खूबसूरत बन जाता है। इंसान का ज़ाहिर और बातिन दोनों अल्लाह के रसूल के गुलाम बन जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस कुरान को पढ़ने के लिए अपने आप पे लाजिम कर लो, हर घर में तिलावत हो। अब तो जाहिर ज़माना आ गया, सुबह सवेरे नौजवान बेचारा उठता है, सबसे पहले मोबाइल में देखता है कोई मैसेज तो नहीं आया, व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, कितने लाइक्स आ चुके हैं, मुझे देखने वाले कितने हैं, मुझे लाइक करने वाले कितने हैं, मैंने रात को ये बात छोड़ी थी, उसका कोई जवाब आया है। वो इस बेचारे किस मुब्तला है इस बातिल के इस फितरे में कि हमें तो कुरान से निस्बत चली गई, और बेचारे वो कुरान को मोबाइल पे बैठ के पढ़ने वाले भी मेरे जैसे वो कुरान को मोबाइल से पढ़ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि जब मैं कुरान किताब खोलता हूँ तो फिर मेरे पास फरिश्ते उतर आते हैं, जबकि मोबाइल पे कुरान को लेने से फरिश्ते कोई नहीं उतरते। जब मैं वज़ू होता हूँ कुरान को छू लेता हूँ तो इस छूने पे भी मुझ पे अल्लाह राज़ी हो जाता है। कितने अनपढ़ लोग होते हैं, सुबह मस्जिद में आते हैं और अगर वो सिर्फ कुरान उठाते हैं चुन के चले जाते हैं। ऐसों पे भी कुर्बान जाऊँ, उनके दिल में काबिलियत तो मौजूद है। अगर जो शायद यहाँ भी कोई पुराने लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, अल्लाह ताला सारे पढ़े हुए होंगे। कल मैं खबर सुन रहा था, रसूलपुर एक जगह है राजनपुर के पास, रसूलपुर, वहाँ 100% लोग पढ़े हुए हैं, 100%। कोई घर में कोई बीए, कोई ऊपर सब, कोई बेटी हैं, कोई बेटे हैं, और वहाँ इतना अदब तालिब इल्मों को दिया गया है। मुझे ख्वाहिश पैदा होगी, मैंने कल खबर देखी, मुझे ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं रसूलपुर जाऊँ। अब तो वो माहौल ही नहीं है। शायद पाकिस्तान में एक ऐसा गाँव है जो इस कदर इल्मी लेवल में ऊपर जा चुका है, लेकिन हम जो सुबह सवेरे उठकर अपने चक्कर में पड़ जाते हैं, साढ़े दो तो टाइम ही कोई कुरान पढ़ता। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ताला उन्होंने दर्स कुरान शुरू किया था कराची में अपनी मस्जिद में, और उसके ये बरकत हुई कि उस दर्स की वजह से उन्होंने कुरान की तफसीर शुरू कर दी। तफसीर उस्मानी अगलबन उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, शबीर अहमद उस्मानी साहब की तफसीर उस्मानी है, मारिफुल कुरान। वो दर्स की बरकत से उन्होंने तफसीर लिख दी। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बता रहे थे कि जब मैं जीवन में पढ़ता था तो जब सुबह सवेरे हम मदरसे की तरफ जाते थे तो गली से गुजरते थे, हर घर में तिलावत हो रही होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बस्ती होगी। मैं अपने बचपन को सोचता हूँ, हमारे घरों में भी जब हम छोटे थे
بڑی عورتیں صبح سویرے بڑے بڑے قرآن مجید ہوتے ہیں، ان کی نظر تھوڑی ہوتی تھی، اینک بھی لگاتی تھی، لیکن اس گھروں میں قرآن مجید کھول کے پڑھا جاتا تھا، ایک ماحول ہوتا تھا۔ آج دنیا کہتی ہے روشن پاکستان، آج کا مسلمان نئے پاکستان کے چکر میں اپنے اسلام اور اپنے قرآن کو بھی بھول بیٹھا ہے۔ بھائیو، قرآن کو پڑھو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے الجہر بالقرآن الجہر بالصدقہ، اونچی آواز سے قرآن پڑھنے والا ظاہری صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور المسر بالقرآن المسر بالصدقہ، اور خاموشی سے قرآن پڑھنے والا خاموشی سے صدقہ دینے والا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے صدقہ دینا۔ ہم تو کتنے لوگ بیچارے لوگوں کو دکھا دکھا کے صدقہ کر رہے ہیں، اور دیگے پکائی جا رہے ہیں اور خیراتیں کی جا رہی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایک عمل ہے، دل کی بات تو اللہ جانے، ایک عمل ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کی نیت کیا ہے، اللہ جانے کیا نیت ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ مجھے اجر مل رہا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے لیے دیگے پکائی اور ان کے لیے خیرات کی، اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں۔ اور ادھر ایک آدمی کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، تو کیا کرے؟ وہ اپنے گھر میں اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو تو ان کی تو آواز قرآن کی بھی چار دیواری سے باہر نہ جائے۔ اندر کمرے میں بیٹھ کر عورت قرآن مجید کی تلاوت کرے، اپنے کمرے میں اونچی آواز سے پڑھ لے کہ اس کی آواز اس کے گھر سے باہر نہ جائے۔ اپنے گھر میں رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو اونچی آواز سے پڑھنا، صدقہ کرنا کیسے بھائی؟ اعلانیہ صدقہ، اعلانیہ صدقہ۔ اور پست آواز سے خاموشی کے ساتھ گنگناتے ہوئے، جیسے ہلکی سی آواز ہوتی ہے، ایسے دل بلاتی آواز جیسے شہد کی مکھیاں دل بلاتی ہے، اس طرح ہلکی آواز سے پڑھنے میں آپ کو خاموشی کے ساتھ صدقہ دینے کا اجر ملے گا۔ آج امت قرآن کی تعلیمات کو بھول چکی ہے، لہذا میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ، ماحول بناؤ۔ صبح سویرے سب اٹھیں، سب بچے اٹھیں، بچے مسجد میں چلے جائیں اور گھر والے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، جو مسجد میں آگے وہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں۔ اور ہم تبلیغ والے اور ہمارے سارے بڑے اکابر فرمایا کرتے تھے، صبح اذان سے پہلے تہجد میں قرآن پڑھنے کا جو اجر ہے وہ اور اوقات میں نہیں۔ ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ مدارس میں ہمارے بچے، جن کی وجہ سے ابھی تک میرا ملک باقی ہے، کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو مدارس میں صبح سویرے اٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، میرا اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ قرآن کی برکت سے میرے نبی نے لوگوں کو ایمان میں داخل فرمایا۔ اور پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی کبھی قرآن پڑھتے تھے اپنے گھر میں نوافل میں اونچی آواز سے، تو صبح وہ ملتے نا سارے مشرک اور آگے کہتے ہیں ابوبکر اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھا تھا۔ اور کیوں بھائی؟ کہ جب تو قرآن پڑھتا ہے نا، ہمارا دل تیری طرف کھنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ باہر آ کے قرآن سنتے تھے، پڑھنے والا بھی تو ابوبکر تھا، زبان میں تو ابوبکر کی تھی، جس کو صدیق کا لقب ملا، کہ وہ اعمال نبوت میں ڈھلے ہوئے تھے، میرے نبی کی بتائی ہوئی سنتیں اور اعمال میں مکمل ڈھلے ہوئے تھے۔ گولی پتہ کب اثر کرتی ہے؟ جب اپنے مقام پہ ہوتی ہے۔ میں ہاتھ نام پھاڑ کے 100 بار تک ہم کو جو ہے، لیکن جب اسے پسٹل میں ڈالوں گا، اس کو گن میں ڈالوں گا، اسے کلاشن کوف میں ڈالوں گا، یا G3 میں ڈالوں گا، یا LMG میں ڈالوں گا، میں نے چونکہ آرمی چھوڑی ہے تو میں اسلحے کا نام جانتا ہوں، تو جب اس مقام پہ رکھ کے چلاؤں گا تو جدھر بھی جائے گی تباہی کر دے گی، کہ اس کے مقام پہ رکھ کے چلائی گئی ہے۔ جب یہ قرآن پڑھنے والے، جب یہ مسلمان مکمل پاکیزہ ہو کر
اعمال نبوت کو زندہ کرنے والے ہوں گے، پھر جب یہ قرآن پڑھیں گے تو جہاں تک ان کی آواز جائے گی وہاں خیر پہنچے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے گھروں میں قرآن کا ماحول بناؤ تاکہ آسمان سے خیر اترے اور میرے دیش میں اور اس ملک کی سرحدوں پر اللہ فرشتوں کو اتار دے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو اتار دے۔ آج مسلمان اتنا نیچے گیا ہے کہ باطل کی سارے باطل نے میرے دیش میں آ کر 8 مارچ کو شور مچایا، کتنی خواتین نے نعرہ لگایا آزادی آزادی، اور نعوذ باللہ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اللہ کو بتا دو آزادی، نعوذ باللہ اللہ کو بتاؤ کہ آزادی کون ہے، کون سے آئے یہ لوگ جنہوں نے میرے دیش کو ناپاک کر دیا۔ میں کل بھی اپنے جذبات میں کہہ رہا کہ میں اللہ کے نبی کو جا کے بتاؤں گا روز محشر میں کہ مسلم دھرتی تھی، اسلامی ملک تھا، اور پھر اسلامی ملک میں دارالخلافہ میں بیٹھ کر 7 سمندر پار سے باطل آیا اور اس نے آ کر ایسی چال چلی کہ مسلمان سو گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکیا، کوئی ان عورتوں کو نہ اٹھا سکا۔ ارے مسلمانوں کا دیش ہے، میرے گھر میں کوئی آ کر گندگی پھیلا سکتا ہے، میں اٹھا کے باہر ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا ان حکمرانوں سے پوچھے گا نہیں کہ تمہیں پاکستان دیا تھا، لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد تھی، تمہیں آزادی کے لیے ملک دیا تھا کہ تم آزادی سے مسجد میں سجدہ کرو، تم آزادی سے قرآن پڑھو، تم آزادی سے میرے نبی کا دین زندہ کرو، اس لیے تمہیں پاکستان دیا تھا، اور تم نے یہاں کیا کر دیا؟ میرے نبی کی ذات اقدس پہ عورتوں نے الزامات لگائے، نعوذ باللہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی خاتون، اور ان پر بھی الزام لگائے، اور یہ مسلمان سوتے رہے اور اسلام آباد والے سوتے رہے۔ میں تو ایک چھوٹا سا جناسا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا تھا؟ صرف ان کے لیے تو دعا کر سکتا ہوں، آہذاری کر سکتا ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں کہ مسلمان اس قدر باطل کا غلام ہوا ہے، ان کی تعلیم کا غلام ہوا ہے کہ اپنا سب کچھ ان کو دے بیٹھا ہے۔ نہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی بے پرد ہو کر بازار کی زینت بننا چاہتی ہے، میری بیٹی بے پرد ہو کر بے پرد ہو کر بازاروں میں جا کر ناچنا چاہتی ہے، اور اپنے جسم فروشی کرنا چاہتی ہے، اپنی عزت کو پامال کرنا چاہتی ہے۔ بیٹا بھی باپ بھی بھائی بھی نکلا ہے، آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، اور اس آزادی کی آواز کے بعد نتیجہ فحاشی نکلتا ہے، زنا نکلتا ہے، اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے، اللہ کی گرفت آتی ہے۔ یہ سب جرم، اس جرم میں صرف میں وزیر اعظم کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجرم ہے، میں بھی مجرم ہوں، سیاستدان بھی مجرم ہے، عوام بھی مجرم ہے، ہم سب جن کی بیٹیاں گئی، ساری تھوڑی بہت قادیانی یا عیسائی یہودی اکٹھے ہوتے، ارے مسلمان بیٹے تھے، مسلمان بیٹے تھی، جن بیچاریوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ ہم آزادی کی وجہ سے اپنے آپ کو بے حیثیت کر رہی ہیں۔ ایک باپ کہہ دے کہ بیٹی جا تو آزاد ہے، اپنا بیگ سمیٹ اور بھاگ یہاں سے، آج کے بعد تو آزاد ہے، وہ کہاں ٹھوکریں کھائے گی؟ کبھی کس مرد کی بہو میں، کبھی کس مرد کی بہو میں، اور کوئی اسے نکاح میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ صرف ٹشو پیپر بنے گی جس کو ہر آدمی استعمال کر کے پھینک دے گا۔ آج کی بیٹیاں اس قدر نادان اور جہالت میں ڈوبی ہیں، صرف قرآن اور میرے نبی کی احادیث سے دور جانے کی وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری بچیوں نے قرآن نہیں سمجھا اور ان کے والدین نے ان کی تربیت نہیں کی۔ بچی سکالرشپ پہ باہر جا رہی ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، بیٹی فخر کر کے کہتے ہیں میرا بیٹی، میری بیٹا، میری بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ ارے یونیورسٹی، کالج، سکول وہ بات ہم نے تھوڑی سکھائیں گے، وہ تو بے حیائی سکھائیں گے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ مسجد ہو
اور حرم ہو اور بیت اللہ ہو اور ایک رابعہ بصری ہو اور ادھر سے حسن بصری جیسا آدمی ہو اور بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، انہیں قرآن کہا کرتے تھے، بیٹھ کے تلاوت ہو رہی ہو تو تیسرا شیطان آئے گا ان کو بربلانے کے لیے، اور مرد جہاں اکٹھے ہو جائیں وہاں کہاں خیر سے آئے گی، وہاں تو شر ہی پھیلے گا، وہاں تو شر ہی پھیلے گا۔ بھائیو تم سے پوچھا جائے گا، بیٹی صرف تمہاری نہیں، بیٹی تمہارے وطن سے تو پیدا کی گئی، تمہارے گھر میں تو پیدا کی گئی، لیکن یہ بیٹی رسول اللہ کی امت کی بیٹی ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، تم نے اس کو کیا تعلیم دی، اس کو کہاں بھیجا، اٹھا کر خود غیروں کی چھتوں میں دیتے۔ کن کی بچیاں ہیں جو بے پرد ہو کر بازار میں جاتی، انہیں کیا خریدنا ہے بازار سے، انہیں کیا یونیورسٹی سے ملے گا؟ تم مردوں کو شانہ بشانہ اپنی بچی کو لانا چاہتے ہو، بیٹی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، جج بنے، اگر اس کے ساتھ اپنی عزت کے بے جنازے نکلوا بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیو قرآن کے علوم سے جڑو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ عورت پر پردہ فرض ہے، عورت کی بے پردگی گناہ کبیرہ ہے، جن کی عورتیں پردے میں نہیں آتی وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ جو مرد اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہیں گے میں ان سے درخواست کروں اپنی عورتوں کو شرعی پردے میں لاؤ، تمہیں تمہاری آنکھوں میں حیا کا کاجل لگ جائے گا، تمہاری آنکھیں پاکیزہ بن جائیں گی، اور اگر اپنی عورتوں کو پردے میں نہیں لاؤ گے تو پھر تمہاری نظریں بھی کبھی سلامت نہیں رہ سکتی۔ دنیا مطافات عمل ہے، اس لیے میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ بھائیو قرآن کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو، اور اس پہ عمل کرو، میرے نبی کے احسانات کو اپنے سامنے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ بڑے مہربان، امت پہ بڑے شفیع، امت پہ بڑے کریم، امت کے لیے راتوں کو اٹھ کے رونے والے، امت کے لیے سفر میں رونے والے، امت کے لیے حضر میں رونے والے، امت کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے، امت کے لیے موٹے بانٹ کی چارپائی پہ سوئے، امت کے لیے 3 ماہ 2 ماہ گھر میں چھوٹا نہ جلا، امت کے لیے آپ ہر پل بے قرار ہوتے تھے، جسے موت کے وقت بھی یہ حرص تھی، یہ خواہش تھی، یہ چاہت تھی اور بے قراری تھی کہ آپ آخری وقت ہے، جبریل کو فرما رہے ہیں جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تم نے اس نبی کی شریعت کا مذاق اڑا دیا۔ ارے من کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس کا کوئی بڑا نہ ہونا، ابلیس اس کا بڑا بنتا ہے، وہ شیطان کے شر سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے جیسے چاہت کھڑے ہو گئے، جیسے